یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ایک جھلک دیکھنے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ کوشچن اور جی 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 جناب شہباز شریف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر، تھینک یو ویری مچ. جناب اسپیکر، آپ کل اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے تو یہاں ہاؤس میں ایک بڑی اسٹرانگ ڈیمانڈ پیش کی گئی کہ خواجہ سعد رفیق جو اس اگست اسمبلی کے ایک بڑے آنریبل ممبر ہیں اور ابھی مہینہ پہلے وہ الیکٹ ہوئے ہیں 10,000 ووٹوں کے مارجن سے، ان کو نیب نے پرسوں ان کے بھائی کے ساتھ گرفتار کر لیا عدالت کے احاطہ کے باہر. وہ گرفتاری کی وجوہات تو میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا، لیکن میں نے کل ڈپٹی اسپیکر صاحب کو درخواست کی کہ مہربانی کر کے ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو فرما دیں جو کل دن گزر گیا. اس کے بعد میرے دوسرے جو آنریبل کولیگز ہیں اس اسمبلی کے، انہوں نے اس بارے میں میری آواز کے ساتھ آواز ملائی اور یہی ریکویسٹ کی کہ پروڈکشن آرڈر جو ماضی کی ٹریڈیشن ہے اور جو قائد اور ضوابط ہیں ان کے مطابق مہربانی کر کے ایشو فرما دیں. مگر کل رات تک وہ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں ہوئے. میں نے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے خواجہ سعد رفیق صاحب کے آپ آرڈرز ایشو کروا دیں، کیونکہ اس سے اس ہاؤس کی جو رسپیکٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا. آپ
بذات خود یو آر اے ویری آنریبل ممبر اینڈ اسپیکر، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، مگر ابھی تک ان کے آرڈرز ایشو نہیں ہوئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ ابھی ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کرنے کے آپ آرڈرز کا اعلان فرمائیں تاکہ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کر سکیں۔ دوسری بات اسی حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سردیوں کا جو سیزن ہے اس میں گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت گرمائش جو ہے وہ نیب مہیا کر رہا ہے صرف اپوزیشن کو۔ جو ہمارے جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں آئل کے، وہ ان کے ہیٹرز اور ہیں اور ہمارے ہیٹرز اور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تضاد ہے ایک بڑا ایک شارپ کانٹرڈکشن ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنا ہوگی، لیکن انشاءاللہ ایک موضوع موقع کے اوپر ہم اس کے اوپر اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ فی الحال میں اس کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے، اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں، اینڈ پلیز گیو اس دس opportunity to thank you by issuing the orders of production orders of خواجہ سعد رفیق. Thank you very much. بالکل، ایک تو یہ کہ فائل میرے پاس آیا ہوا ہے اور میں اس کو لیگل جو ہمارے مختلف کنسرن لوگ ہیں اس کے ساتھ میں مشاورت بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں لا منسٹری کا بھی اس پہ اوپینین لے رہا ہوں اور اٹارنی جنرل کا بھی، تو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا اس ہاؤس کو۔ بہرحال میں اس پہ کر رہا ہوں اور اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں شامود قریشی صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہتے تھے، تو میں شامود قریشی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا نقطہ نظر۔ جی شہباز صاحب۔ لیکن آپ ضرور مشاورت کر لیں لا منسٹری سے، اور لا منسٹر جو ہیں از اے ویری آنریبل مین، لیکن یہ اختیار بہرکیف یہ جناب کا ہے اور حکم میں آپ نے صرف ایک لیگل پوزیشن لینا تھینک چاہتا یو ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ شامود قریشی صاحب پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ قائد حزب اختلاف نے دو تین اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے پروڈکشن آرڈر کا تقاضا کیا۔ آپ نے نیب کے متعلق یا اس ادارے کے متعلق جو آپ کے تحفظات ہیں اس پر بھی اظہار رائے کرنے کا مناسب وقت پر ایک عندیہ دیا۔ یہ ان کا حق ہے، ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جناب والا، آپ نے درست فرمایا کہ آپ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ آپ ہی نے فرمانا ہے، لیکن اپوزیشن کے معزز ممبران اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ نے اس پر اپنا ذہن اسی ایوان میں دیا ہے۔ قائد حزب اختلاف جب حوالات میں تھے اور آپ کا تقاضا ہوا پروڈکشن آرڈر کا، تو جناب اسپیکر آپ نے قائد حزب اختلاف کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور اس پروڈکشن آرڈر پر آپ تشریف لائے، اور یہ ایک روایت ہے اور قوانین اس پر آپ کو اختیار دیتے ہیں۔ یقیناً آپ نے جو کہہ دیا ہمیں اس کا احترام ہے۔ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، اور اس ہاؤس کو ریگولیٹ کرنا، اس ہاؤس کو چلانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جناب والا، میں کیونکہ سارے ممبران تشریف فرما ہیں، ایک بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے چند گزارشات اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایوان ہم سب کا ہے۔ اس ایوان کے قوانین کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں اور اپوزیشن حکومت بنتی رہتی ہے اور حکومت اپوزیشن میں بیٹھتی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ آپ نے اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے ہم نے اترتے دیکھا۔ جناب والا، ہمیں
बहसीत मेंबरान पार्लियामेंट एक फैसला कर लेना चाहिए कि हमारा नुक्ता नज़र है, दो नुक्ता नज़र हैं, और उन नुक्ता नज़र पर लोग फैसला करते हैं। किसी को मुंतखब करते हैं और एक रोल प्ले करने का उससे तकाजा करते हैं, हुकूमती रोल, और किसी को मुंतखब करके हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी निभाने का उससे तकाजा करते हैं। अब इस हाउस को फंक्शनल रखना, इस हाउस के तकद्दुस जिसकी हम आए दिन बात करते हैं, उसको पामाल न करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये भी कंसीड करने को तैयार हूं कि हुकूमती बेंचेस की जिम्मेदारी कदरे ज्यादा है और होनी चाहिए। फराख दिली, कुशादा दिली का मुजाहरा होना चाहिए, लेकिन ताली दो हाथों से बचती है। और अगर अपोजिशन तवक्को करे कि ट्रेजरी बेंचेस उनकी राय का एहतराम करें, तो ट्रेजरी बेंचेस भी तकाजा करती हैं कि कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो अपोजिशन को भी फुलफिल करने होते हैं, तब बात आगे चलती है। और बात आगे चलेगी तो ये ऐवान आगे चलेगा। हमें लोगों ने मुंतखब किया है जनाबे वाला, हमें लोगों ने मुंतखब करके यहां भेजा है, किस लिए? कि हम अपना नुक्ता नजर ऐवान में रखें, क्योंकि जो बात इस ऐवान में होती है वो बात आप बाहर भी कर सकते हैं, आप शाम को टॉक शो पे भी कर सकते हैं, आप बाहर किसी जलसे में भी कर सकते हैं जनाबे वाला, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की जाती है उसकी अहमियत और उसकी अफादियत अपनी होती है। एंड दैट इज द नॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमें इसको कंसीड करना है और करना चाहिए। अब उसके लिए दोनों तरफ एक मैच्योर बिहेवियर की जरूरत है। जनाब स्पीकर, आज से कुछ रोज पहले मैंने आपकी खिदमत में और इस ऐवान की खिदमत में गुजारिश की थी कि सेनेट भी है, वो भी पार्लिमान है, उसमें ये सब जमातें हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है, उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी है और दीगर जमातों की नुमाइंदगी है। वहां इख्तलाफ भी होता है, इजहार भी होता है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन एक पार्लिमानी लबो लहजा भी होता है और एक पार्लिमानी तकाजों को मलूज़ खातिर रख के कार्रवाई की जाती है। वहां आपके मेंबर्स कंसीड नहीं करते अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और क्यों करें? Why should you concede your point of view? Why should we concede our point of view? We have a point of view, and we have a right to stick to our point of view, and you have a right to express your point of view. That is what democracy is. There are two sides to a coin, and let the people of Pakistan know both sides of the coin. अगर हम आके यहां रोजाना एक हंगामा खड़ा कर दें, चाहे कसूर मेरा ही क्यों ना हो, तो उससे वो पॉइंट ऑफ व्यू जो आप उजागर करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और जो हमारी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर कानून साजी की, वो तकाजे पूरे नहीं होंगे। अब हम ये पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें कि कानून साजी नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत नहीं कर पा रही, नहीं, और हम शुरू कर दें कि कानून साजी नहीं हो रही क्योंकि ऑपोजिशन तावन नहीं कर रही, तो बात नहीं बनती। आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। आप बात हो गई है ना, पहले इसके साथ बात हुई, प्लीज जी प्लीज। जरा ये गुफ्तगू सुन लीजिए। आप प्लीज नो क्रॉस टॉक चलिए प्लीज। आप पहले बात कर ले, मैं बैठ जाता हूं। जी प्लीज शाह साहब कैरी ऑन। जनाबे वाला, मैं पहले अर्ज कर रहा था ये रोज बदलते रहेंगे, और अगर हम जो यहां बैठे हुए हैं और जो लोग यहां बैठे हुए हैं ये ज़ेनशी करने कि ये वक्ती रोल्स हैं, ये बदलते रहेंगे, तो हम अपने नॉर्म्स हम कुछ तय करेंगे।
اور ہم کوئی حدود و قیود کے اندر رہنے کا ہم اپنے آپ کو عادی کریں گے. جو ہماری ضرورت ہے، جمہوریت کی ضرورت ہے. آج جناب والا جو عوام ہے وہ نہیں دیکھے گی کہ ذمہ دار کون ہے. اگر پارلیمنٹ فنکشن نہیں ہوتی تو یہ غلط فہمی ہے اپوزیشن کی کہ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ صرف حکومت کو برود الزام ٹھہرائیں گے. وہ نہیں، وہ کہیں گے نظام نہیں چل رہا، اور نظام اگر نہیں چلے گا تو ذمہ داری سب کی ہے، ہماری بھی ہے اور آپ کی ہے. آئیے بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے کہ نظام چل سکے اور ہم آگے بہتری کی طرف بڑھ سکیں. جناب والا، میں آپ کا 1 منٹ لینا چاہوں گا. جب یہ اسمبلی معرض وجود میں آئی اور اسمبلی میں آنے کے بعد یہاں ایک احتجاج ہوا، احتجاج میں اپوزیشن کے ممبران کو انتخابات 2018 پر اعتراضات تھے، ان کی شفافیت پر اعتراضات تھے، اور آتے ساتھ انہوں نے ایک تقاضا شروع کر دیا کہ ہم اس ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس ہاؤس کو فنکشنل نہیں ہونے دیں گے تا وقتے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی نہ بنائی جائے جو اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے. اب اس چیز کو ریز کرنا ان کا حق ہے اور ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کے نقطہ نظر کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن گورنمنٹ نے پھر بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ نکالا، اور راستہ نکالا کہ اپوزیشن کے ممبران کے اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کنسیڈ کیا اور کہا کہ کمیٹی بنا دی جائے اور وہ دیکھ لے، معاملات کی چھان بین کر لے، انویسٹیگیٹ کر لے، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی گھبراہٹ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہونی چاہیے. اب جناب والا، اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں اپوزیشن کے بینچز کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اس ہاؤس کے ایک قائد ایوان ہیں اور ایک قائد حزب اختلاف ہیں. اگر آپ قائد ایوان کو گفتگو نہیں کرنے دیں گے تو پھر قائد حزب اختلاف کو بھی گفتگو میں دقت ہوگی، اور اگر ہم قائد حزب اختلاف کو نہیں سننا چاہیں گے تو پھر قائد ایوان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ناؤ ڈیموکریسیز آل اوور دا ورلڈ. آپ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں ہاؤس آف کامنز، مدر آف آل پارلیمنٹس، بریکسٹ کا ایشو، اتنا بڑا ایشو آیا، پوری قوم پولرائزڈ، ریفرنڈم کرانا پڑا، اتنے تقاضے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی قریش صاحب.
जनाब स्पीकर, मैं अजान से पहले अर्ज कर रहा था कि आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूं इस ऐवान के सामने। ब्रेक्सिट, वहां भी पार्लिमानी निजाम हुकूमत है, उस पर इतनी पोलराइजेशन, बरतानिया की सियासी तारीख में इतनी पोलराइजेशन नहीं देखी गई जितनी आज दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद हाउस को डिसफंक्शनल मेंबरान पार्लियामेंट ने नहीं किया। कायदे इस इख्तलाफ को एक मैंडेट है और उस मैंडेट का हमें एहतराम करना है। कायदे ऐवान का प्रयास भी एक मैंडेट है और उस मैंडेट का एहतराम भी हम पर लाजिम है। अगर हम इन दोनों मैंडेट्स का एहतराम नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी आगे चल नहीं सकती। और पाकिस्तान की तारीख बताती है कि हमने अपनी कोताबीनी से, हमने दूर अंदेशी का सहारा न लेते हुए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। हमने हम अपने अना के सामने और हमने अपनी उसकी जिद पर कायम रहते हुए आपने देखा कि बारहा यहां जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। हमारी तारीख आपके सामने है, हम सब उसके हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं और मुतासिरीन भी हैं। आइए हम आगे बढ़ें। आइए, आज पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। आज पाकिस्तान के चैलेंजेस इस बात से का तकाजा करते हैं कि हम अपनी जात और अपने मफादात से बालातर होकर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, हम अपने रवैयों पर नजरसानी करें और बात आगे बढ़ाएं। उसके लिए जनाबे वाला बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मैं आपको, जनाबे अयाज सादिक साहब तशरीफ फरमा हैं, स्पीकर थे, यहां चेयर कर रहे थे, हम अपोजिशन बेंचेस पे थे। नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे। बजट सेशन था, हुकूमत के पास अक्सरियत थी और अक्सरियत के बलबोते पर मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत चाहती तो बजट पास करवा सकती थी, कोई रुकावट नहीं थी। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी, आपको याद होगा शाह साहब, ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी और हुकूमत कंसीड नहीं कर रही थी। हुकूमत बज़िद थी कि नहीं, हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। क्या हुआ? ऑपोजिशन बाहर चली गई, ऐवान को छोड़ के चली गई। आप गवाह हैं, आप सब गवाह हैं, जनाबे स्पीकर साहब का स्पीकर गवाह है कि ऑपोजिशन ने बाहर जाकर जहां हमारा प्रेस का जहां वो पोडियम है, वहां जाकर ऑपोजिशन ने जाके वहां सेशन किया और वहां इजलास होता था। वहां एक जनाब तकारीर शुरू हो गई और पूरा सारा हुआ, सब बहुत से मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबने मिलकर किया। बजट तो पास हो गया, बजट तो फिर भी पास हो गया। पूरे बजट में कोई कट मोशन पेश नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई। जो नॉर्म्स होते हैं, जो बजटी प्रैक्टिसेस होती हैं, सब पामाल कर दी गई। उसके बावजूद बजट पास हो गया। लेकिन जनाबे वाला हुआ क्या? वो निखार, वो खूबसूरती, वो जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हुए जो होने चाहिए थे। मैं आज समझता हूं कि अगर उस वक्त की हुकूमत ने अगर कुशादा दिली का मुजाहरा किया होता, उस वक्त की हुकूमत ने अगर तंग दिली का मुजाहरा न किया होता तो ऑपोजिशन को वापस लेकर आती, उनकी बात को सुनती, उनके तकाजों को सुनती, कंसीड करती, तो बजट का वो अपना नुक्ता नजर भी पेश करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रिकॉर्ड कराते, अपनी तकारीर भी करते, कट मोशन पर बहस भी होती, पॉलिसी डिस्कशन भी होती और हो सकता है उस पॉलिसी से मुल्क की बेहतरी के तकाजे पूरे हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है? हम उसी तारीख को दोहराते रहे, हम माजी में अटके रहे, हम माजी में फंसे रहे। यहां मेंबरान के साथ तारीख तो कहती है कि मेंबरान की यहां किस अंदाज में तस्दीक होती रही, मेंबरान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं तारीख के उन झरोकों में झांक कर देखना नहीं चाहता, क्योंकि माजी में फंसेंगे तो फिर बहुत सी तलखियां सामने आएंगी और हमने आज तलखियां मिटाने की कोशिश करनी है, तलखियां बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। जो जमहूरी ज़हन रखता है वो चलेगा, वो चाहेगा ऐवान चले, वो चाहेगा जमहूरियत मजबूत हो, वो चाहेगा जमहूरी नॉर्म्स पनपे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो। जिसका ज़हन जमहूरी नहीं है, जिसका पूरा महवर उसकी जात है, तो वो चाहेगा मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये सोच पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और आवाम के मफाद में नहीं है। जनाबे वाला, इसी सोच को सामने रखते हुए,
इसी सोच को सामने रखते हुए हमने कंसीड किया और कमेटी तश्कील दी। फिर जनाबे वाला एक और इश्यू सामने आया कि पार्लियामेंट को अगर फंक्शनल करना है तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज के बगैर पार्लियामेंट फंक्शनल कैसे हो सकती है? स्टैंडिंग कमेटीज बारज़ वजूद में आएंगी तो पार्लियामेंट फंक्शनल होगी। और मैं पहले दिन से ऑपोजिशन की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूं और अपने साथियों की खिदमत में भी गुजारिश कर रहा हूं, ट्रेजरी बेंचेस की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि इन स्टैंडिंग कमेटीज का बनना जमहूरियत की जरूरत है, पार्लियामेंट की जरूरत है और हमें गुंजाइश पैदा करनी चाहिए और हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ये कमेटियां तश्कील पाएं। उन कमेटियों में ऑपोजिशन का रोल है, ऑपोजिशन ने अपना रोल प्ले करना है और उस रोल को हमें तस्लीम करना चाहिए। उन कमेटियों ने हुकूमत में अपना हिस्सा डालना है और हुकूमत को डालना चाहिए। अब रुकावट क्या थी जनाबे वाला? रुकावट आ गई कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप किसके पास होनी चाहिए और उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि ऑब्वियसली रूल्स से हटकर एक रिवायत ने जन्म लिया और उस रिवायत ने यह जन्म लिया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया होना चाहिए। रिवायात उसके बरक्स भी हैं, प्रेसिडेंट्स उसके बरक्स भी हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के अलावा भी बनते रहे हैं। अगर हम उसमें पड़ जाएं पॉइंट स्कोरिंग में तो आई कैन कोट केसेस वेयर इट वेंट डिफरेंटली। व्हाई वाज द गवर्नमेंट इंसिस्टिंग एंड व्हाई वाज द गवर्नमेंट सेइंग कि ऑपोजिशन लीडर के उस प्रिंसिपल से में इख्तलाफ नहीं है, हम कंसीड करते हैं कि चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हिज़्ब इख्तिलाफ से होना चाहिए। इन प्रिंसिपल वी एग्री, बट आज के तकाजे में जो सूरत हाल है, हमारे मौजूदा जो वजीर अपना हिज़्ब इख्तिलाफ के जो सरबराह हैं वो एक नैब के केसेस से दो चार हैं। ये बहस और है, गलत है सही है, वो उनका हक है, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे वो और अपना दिफा भी करेंगे और वो करना जानते हैं, लेकिन उसका इस ऐवान से ताल्लुक नहीं है और नैब का इस ऐवान से कोई ताल्लुक नहीं है। न नैब को यह ऐवान कंट्रोल करता है, न नैब के फैसले यह ऐवान करता है और न जो केसेस ज़ेरे बहस हैं वो आज के बने हुए हैं या इस हुकूमत के वो बनाए हुए केसेस हैं। सही है गलत है वो बहस है, दो नुक्ता नजर हैं, वो पेश होंगे, पर वो माजी के केसेस हैं। पीटीआई के या पीटीआई की गवर्नमेंट के से उनका ताल्लुक नहीं है। अगर हम उस ऑपोजिशन के रोल का एतराफ करते हुए ये फैसला कर लें कि कायद पब्लिक अकाउंट कमेटी का सरबराह ऑपोजिशन से होना चाहिए, तो आप रास्ता निकालिए और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको मुनासिब समझे, जिस पर उनकी नजर ठहरे, जिस पर इनका एतमाद हो, उसको नामजद कर दें। गवर्नमेंट कंसीड कर जाएगी, हम इस पर कोई अना का इशू नहीं बनाएंगे। लेकिन ऑपोजिशन के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान इस बात पर तकाजा करते रहे कि नहीं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को ही होना चाहिए। कल एमएमए के साहिबान यहाँ तशरीफ फरमा है, कल उनसे भी गुफ्तगू हुई और मैंने उन्हें कहा, असद रहमान साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं तशरीफ फरमा है, आपकी सरबराही में एमएमए का वफ्द मिला, जनाब स्पीकर आप मौजूद थे। मैंने आपसे भी कहा कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा हैं और बजा तौर पर हिस्सा हैं और रहिए हिस्सा, लेकिन रास्ता सोचिए और रास्ता निकालिए और अगर कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं तो कीजिए। मैंने आपसे तकाजा किया, कल आप इस बात से इत्तफाक करेंगे। कल मैंने आपसे कहा और मैं
اپنی جماعت کے صاحبان سے بھی کہتا رہا کہ ہمیں راستہ نکالنا چاہیے. کچھ آوازیں میں نے ایسی بھی سنی کہ بنا دیجئے کمیٹیز, قوانین اجازت دیتے ہیں, اور اگر حزب اختلاف نہیں آتی تو نہ آئے, کمیٹیز بن جائیں گی, کام شروع ہو جائے گا. جناب والا, کچھ رولز ہوتے ہیں اور کچھ روایات ہوتی ہیں, اور خوبصورتی اس میں ہے کہ رولز اور روایات مل کے چلیں. جمہوریت اس کو کہتے ہیں, اور جمہوریت کا حسن یہی ہے. میں اپنی جماعت سے بھی بارہا یہ تقاضا کرتا رہا اور ان کی خدمت میں گزارش کرتا رہا کہ نہیں, ہمیں اس میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس میں ضد اور انا کا اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جناب والا, میں اس ہاؤس کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میرے اس ایشو پر جناب پرویز خٹک صاحب ہمارے منسٹر فار ڈیفنس سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, موجود رہے ہیں, تقاضا کرتے رہے ہیں, گفتگو فرماتے رہے ہیں. ہمارے پارلیمانی امور کے منسٹر علی محمد خان صاحب تشریف فرما ہیں, بات ہوتی رہی ہے, اور میری اور ان دوستوں کی پہلے دن سے یہ خواہش اور کوشش تھی کہ راستہ نکلے. جناب والا, میں آج آپ کو اور آپ کی وسادت سے ایسے ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح ہم وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وزیر اعظم سے گزارش کی کہ آپ نے ایک پوزیشن اور آپ نے ایک موقف اپنایا, اور وہ موقف آپ نے جو اپنایا اس کی آپ نے وجوہات کا ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی اور دنیا یہ اچھا نہیں لگے گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے, اس پر وقتی طور پر کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے, تو اٹس ناٹ گڈ فار دی امیج آف پاکستان. تو آپ نے یہ کہا اور آپ نے ہماری بات سے اتفاق کیا کہ حزب اختلاف میں جس کو قائد حزب اختلاف نامزد کر دے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن اس پر اپوزیشن سے بات بھی ہوتی رہی, اپوزیشن اس پہ ضد رہی کہ نہیں, اگر ہوں گے تو شہباز شریف صاحب ہوں گے, قائد حزب اختلاف ہوں گے, نہیں تو یہ کمیٹیز بن ہی نہیں پائیں گی. اگر کمیٹیز نہیں بنتی جناب والا تو پارلیمنٹ مکمل کیسی ہوگی؟ اگر کمیٹیز نہیں بنتی جناب والا لیجسلیشن کیسی ہوگی؟ اور بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے جو درکار ہے, جس سے عوام کو سہولت دی جا سکتی ہے. ہماری لا منسٹری نے بہت سارے, مجھے کم از کم 5-6 بڑے امپورٹنٹ قوانین ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پر ہو سکتا ہے, ان کی بہتری پہ ہو سکتا ہے. دے آر ریڈی فار لیجسلیشن, وہ ہم رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں یہاں تک کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے, مل کر ایک کمیٹی بنا لیں, آپ اس کو دیکھ لیں, حزب اختلاف اس کو دیکھ لیں, اور دیکھ کر اس پہ اصلاح کرنی چاہے, اس کی بہتری کرنی چاہے, کر لیں. لیکن قوم کی خاطر, لوگوں کی بہتری کی خاطر آپ لیجسلیشن کیجئے, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. جناب والا, اس سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا, اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے یہی ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کو فنکشنل کرنے کے لیے اور اپوزیشن اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے, تو ہم کنسیڈ کر دیتے ہیں on this very principle کہ کاش ایسا نہ ہوتا, اور ہم یہ بات تقاضا جناب قائد حزب اختلاف پر چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان پر چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا موقف وہی ہے جس کا اظہار ہم کر کے, اپوزیشن اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی. اب 2 طریقے ہیں جناب والا, 2 راستے تھے ہمارے پاس. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس بات پہ اڑے رہیں, ہم بضد رہیں, ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں اور پورے ہاؤس کو ڈس فنکشنل کر دیں, قانون سازی نہ ہو, عوام کے تقاضے پورے نہ ہو, اور یہاں غل غبارہ ہو یا ہنگامہ ہو, اور یہاں ہم جتنی باقیہ روایات رہ گئی ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے رون دیں. ایک
ایک تقاضا یہ ہے. دوسرا تقاضا ہے کہ ہم فراخ دلی کا ثبوت دیں. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. اینڈ وی لیو اٹ ٹو یو. We leave it to you, leaders of the opposition, that in your judgment, you decide what is the best way forward. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. اور میں سمجھتا ہوں میں آج عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری اس گزارش پر نظر ثانی کی ہے in the interest of democracy. اور میں یہ بھی ایک اور ایشو سامنے آیا تھا کہ دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رول کیا ہے. انہوں نے حکومتی جو اخراجات ہوتے ہیں ان پر جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں ان پر اپنی رائے دینی ہوتی ہے. اب اس وقت جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے آڈٹ پیراز آئیں گے وہ تقریباً وہ آئیں گے ماضی کا بیک لاگ نکلنے کے بعد جو تقریباً نکل چکا ہے. وہ اس دور کے آئیں گے جس دور میں آپ پی ایم ایل این حکومت اور برس اقتدار پارٹی تھی. یعنی کہ موسٹ آف دوز پیراز وڈ بی ریلیٹڈ ٹو یور ٹرم اینڈ دا منسٹریز دیٹ یو آر گورننگ. تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کے ہی پیراز ہیں اور آپ ہی کے احتساب ہو رہا ہے اور آپ ہی اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو میں اعتراف کروں گا کہ اس پہ بھی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ چلیے اگر یہ اعتراض ہے تو ہم ان پیراز جو آڈٹ پیراز جو پی ایم ایل این کے دور کے ہوں گے ہم ایک اسپیشل سب کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں اور اس کی سربراہی قائد حزب اختلاف نہیں کریں گے اور اس کی سربراہی اور اس کمیٹی کی تشکیل ایسی پا جائے گی جس میں سے ایک انڈیپینڈنس اور ٹرانسپیرنسی نظر آئے. یہ بھی سامنے چیز آئی. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری گزارش ہے جناب والا، میری گزارش ہے ہاؤس کو چلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی نہیں ہے. حکومت کی زیادہ ہے، میں اعتراف کروں گا، آپ کی بھی ہے. قانون سازی کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. عوام کا نقطہ نظر پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ہماری بھی ہے. میں گزارش میں نے کل بھی کی تھی، میں آج پھر کرتا ہوں. آئیے مل بیٹھ کر ہم کوئی طور، آپ نے ایتھکس کمیٹی بنائی، اچھا فیصلہ تھا، بڑا اچھا فیصلہ ہے، اس میں چیزیں طے ہو سکتی ہیں. آئیے بیٹھ کر ہم طے کر لیتے ہیں کہ کارروائی کو آگے چلانے کے لیے، جمہوری انداز میں چلانے کے لیے کیا تقاضا ہونا چاہیے. کوشچن آر ہے، کوشچن آر میں سوالات اکثر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، کال اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں، اکثریت اپوزیشن کی ہوتی ہے. اس پہ اگر ہم کھڑے ہو کر پوائنٹ آف آرڈر پر ہم شور کر دیں اور وہ تقاضے پورے نہ کریں تو اس سے نقصان اپوزیشن کا بھی اتنا ہی ہو رہا ہے، صرف گورنمنٹ کا نہیں ہو رہا، اپوزیشن کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو آپ بیٹھ کر راستہ نکالیں، ہم بیٹھ کر راستہ نکالیں جس سے یہ ایوان مذاق نہ بن جائے اور ایوان فنکشنل ہو اور عوام کے تقاضوں کے مطابق آگے چلے. شکریہ جناب اسپیکر. جی جناب شہباز شریف صاحب آپ بات کریں گے یا جی جناب شہباز شریف صاحب. Honorable Foreign Minister, MashaAllah is a very seasoned parliamentarian اور لطیف اور ثقیل پیرائے میں بہت اچھی پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں.
آج جو انہوں نے بات کی ہے، جو باٹم لائن ہے کہ اس ہاؤس کو چلانا دونوں پارٹیز کی ذمہ داری ہے، پارٹی ان پاور اینڈ اپوزیشن، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر، میں نے اپنی پہلی جو تقریر کی تھی اس میں چند معروضات پیش کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور مجھے آج بھی اپنی تقریر کے وہ لفظ یاد ہیں کہ یہ بحث علیحدہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کس حد تک عمل کیا دونوں اطراف سے۔ دیٹ از اے کوشچن وچ ول always remain a point of discussion and debate، لیکن وہ ایک بہت ایک شاندار ایک وہ لمحہ تھا۔ I think it was a turning point in the political history of Pakistan۔ تو میں نے اسی کو سامنے رکھ کر میں نے تجویز پیش کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خدمت میں اور پی ٹی آئی کی خدمت میں کہ آئیں، اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، اپنی جو اکانومی جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری جو اس ملک کے اندر ہے اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ادویات مہیا کرنی ہے اسپتالوں میں، اسکولوں میں آپ نے تعلیم دینی ہے، اینڈ a huge challenge we have ahead of us۔ let's talk about charter of economy۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کس طرح حقارت کے ساتھ پی ٹی آئی نے میری اس گزارش کو اس کو ایک طرف کر دیا۔ ابھی چند دن پہلے دوبارہ ان کو شاید جاگ آئی اور احساس ہوا اور اب چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے تو وی آر مور دین ہیپی، وی آر ویری کین، ایبسلیوٹلی دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ۔ اسی طریقے سے جس طرح مخدوم صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس ہاؤس کو آگے چلانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم واقعی اپنے معاملات کو نہ صرف سنبھال سکتے ہیں بلکہ میں بہتری لا سکتے ہیں، تو میں اس فلور کے اوپر آپ کی وساطت سے، آپ کو اور آپ کی وساطت سے، اور آئی ایم شیور کہ جتنے بھی یہاں پر آنریبل ممبرز ہیں اپوزیشن پارٹیز کے، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم اس ہاؤس کو بامانی بنانے کے لیے جو گفتگو یہاں پر ہوتی ہے، جو وقت یہاں پر لگتا ہے، ویلیوبل ٹائم، اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئی وانٹ ٹو ونس اگین be on record, Honorable Speaker, that we will be going the extra mile to cooperate with you to make things happen in the interest of Pakistan so that people of Pakistan benefit۔ آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، I didn't want to speak at this moment because it was a bit of embarrassing for me because it was my person being discussed, but then I had to speak for a reason کہ فارن منسٹر صاحب نے بات کی کہ یہ روایت تھی، مگر اور بھی مثالیں دیں جو کہ وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ اچھا کیا کہ اچھی بات کی مثال دینی چاہیے، کسی خراب مثال کی بات کرنی مناسب نہیں، لیکن یہ روایت تو اب انٹرنچ کر چکی ہے پچھلے ایٹ لیسٹ ان لاسٹ 2 tenures کہ پی ایس سی کو ہیڈ کرتے ہیں الیکٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن۔ میں شاید اس وقت بات نہ کرتا بیکاز ایز اے سیڈ کہ اٹ از امبیرسنگ فار می بیکاز اٹ از مائی پرسن انوالوڈ، لیکن میرے جو بھی خیالات تھے اس بارے میں پوری متحدہ اپوزیشن نے
مجھے نامنیٹ کیا کہ آپ بنیں گے، اور آج یقیناً میں ان کے شکر گزار ہوں، سب کا، فردن فردن اور اجتماعاً تمام پارٹیز کا، تمام آنریبل ممبرز کا، کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی. اور یہ کوئی ہٹ درمی کی بات نہیں تھی مخدوم صاحب، سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کی جو مجھے انہوں نے عزت دی، وقار دیا، یہ اس کے احترام میں مجھے اس فیصلے کو آگے لے کے جانا تھا. بالکل. My final submission is, Honorable Speaker, وہ ہے نیب کی بات جو آنریبل فارن منسٹر نے کی. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، جب میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی پروڈکشن آرڈر کے بارے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ان کے آپ آرڈرز آج ایشو کریں اور ہمیں موقع دیں کہ آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. تو میں نے کہا تھا کہ نیب کے حوالے سے ایک گفتگو ہونی چاہیے، مگر یہ موقع نہیں ہے. میں کسی اور موقع پہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. خود آنریبل فارن منسٹر نے خود اس بات کا اعتراف کیا، مگر خود ہی اس بات کو لے آئے. And he did not leave any space for me to keep quiet on this issue. But even then, I will not make a lengthy discussion on this point, but precisely try to answer what he has said. کہ یہ ٹھیک بات ہے جو I'm not saying quote and quote، مگر یہ ان کا probably اوور آرچنگ ان کا مقصد تھا بات کرنے کا، کہ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ لیڈر دی اپوزیشن جو ہیں وہی اس کو ہیڈ کریں. مگر شہباز شریف صاحب کے اوپر نیب کا سایہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں کہ میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بات سے 100% اختلاف کرتا ہوں کہ یہ حقائق سے منافی ہے. یہ حقائق کا منہ چڑھاتی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہی ہے جو میں نے اور میرے باقی آنریبل ممبرز نے یہاں پر گوش گزار کی، کہ نیب کا اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہ کوئی بات اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس، اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، اٹس لائک 2+2. کہ آپ ایک جو عقل کا اندھا نہیں ہے، بلکہ عقل کا اندھا وہ بھی یہ دیکھ سکتا ہے جناب اسپیکر کہ کس طرح نیب کی یہ سلیکٹو جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو پروسیس ہے وہ کس طرح دن رات وہ جاری اور ساری ہے، صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف. میں آج نیب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ کروں گا، لیکن صرف اپنی بات کو محدود کروں گا محترم شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو کے حوالے سے، کہ اگر یہ اس بات پر ان کی سوئی ان کی اٹکی ہوئی تھی کہ چونکہ نیب نے مجھے گرفتار کیا ہے، لہذا یہ ایک ان کے راستے میں ایک بڑا بھاری پتھر ہے جس کو یہ ہٹا نہیں سکتے. تو میں نام لیے بغیر یہ کہوں گا، ابھی تک تو میرے خلاف نیب کا ریفرنس داخل نہیں ہوا، جو کہ وہ ضرور کریں گے، اور میں اس کے بارے میں بات ابھی چند لمحوں میں کرتا ہوں. لیکن یہ کیا بات یہ حقیقت نہیں جناب اسپیکر کہ نیب کا یہ بھاری پتھر، بلکہ اس سے کہیں گنا وزنی پتھر خود حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے وزراء کے سامنے ہے. یہی نہیں خود جناب عمران خان نیازی کے اوپر اس کا سایہ دن رات منڈلاتا ہے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. اس لیے میں نے لفظ منڈلانے کا استعمال کیا. جناب اسپیکر، میرے دوست بھائی
جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں، اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور خدا کرے کہ یہ نیب کی اس بات سے اپنے آنسٹ ڈیڈز کے ذریعے انشاءاللہ خدا کرے یہ سرخرو ہوں گے. لیکن کیا ان کے اوپر آج یہ مارم جبہ کا کیس ان کے اوپر نہیں ہے؟ اور میں کس کس کا حوالہ دوں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ منطق آپ کی کسی بھی فورم پر آپ کی یہ منطق کوئی نہیں مانیں گے. نو اماؤنٹ آف لاجک وڈ ایکسپٹ دس لاجک کہ آپ کے بے شمار ممبرز ان کو نوٹسز آئے ہیں اور میں اپنی صفائی یا اپنی بے گناہی یا ایمانداری کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا انتہائی انکساری کے ساتھ کہ اس پورے ہاؤس میں سب سے زیادہ گناہگار آدمی میں ہوں. لیکن جناب اسپیکر، اسی انکساری کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ میں اپنے سر فخر سے بلند کر کے انکساری کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ نیب قیامت تک میرے خلاف آدھے پیسے کی کرپشن لے آئے تو میں اس ہاؤس کو چھوڑ دوں گا. بالکل. تو شاہ محمود قریشی صاحب، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ نے جو آج باتیں کی ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہم مل کر ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے. لیکن خدا را وہ لاجک نہ لے کے آئیں جس کا دفاع کرنا آپ کے لیے نہ صرف آپ کے لیے مشکل ہو بلکہ آپ کی پوری پارٹی کے لیے مشکل ہو. اور نیب کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کے چند واقعات میں آپ کو سنا چکا. جب آپ موقع دیں گے اسی سیشن میں تو ہم اس کے اوپر شعر حاصل گفتگو کریں گے. لہٰذا آپ نے آج جو یہ فیصلہ کیا ہے میری ذات کو علیحدہ کر دیں، لیکن آپ نے آج یہاں پر جو اعلان کیا ہے یقیناً اس سے جمہوری روایات کو فروغ ملے گا، تقویت ملے گی اور ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل. جناب اسپیکر، میں 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. صرف ایک مختصر تقابلی جائزہ پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ مجھے نیب نے بلایا صاف پانی میں. یہ بات بالکل ریکارڈ کی ہے. صاف پانی میں مجھے آخری جو نوٹس آیا صاف پانی کا آیا. جب میں وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے صاف پانی کے بجائے مجھے آشیانہ میں گرفتار کیا اور صاف پانی کا ریفرنس اب آ چکا. صاف پانی کا ریفرنس جناب اسپیکر آ چکا. کو 20 لوگ بھی انہوں نے نامزد کر دیے نیب نے اس میں بطور ملزم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ناچیز کا نام صاف پانی کے ان کے ریفرنس میں نہیں ہے. میں بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن میں نے بائی دا گریس آف گاڈ آئی مسٹ ہیو میڈ آنیسٹ مسٹیکس. ہو ڈزنٹ میک آنیسٹ مسٹیکس؟ وی آر آل ہیومن بینگس. وی آر ناٹ اینجلس. ہم فرشتے نہیں ہیں. اس مالک کی اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے توبہ کرتے ہیں، اسی سے رحم مانگتے ہیں. لیکن حقیر خدمت کی ہے اس قوم کی. مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں پچھلے 5 سال میں آخری 8 ماہ میں پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کی لیڈرشپ میں بجلی کے اندھیرے ختم کیے اور پاکستان آج اجالوں میں ہے. جناب اسپیکر، اور آج بات ہوتی ہے ان سکینڈلز کی. میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آشیانہ جس میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے وہ ریفرنس ابھی تک داخل نہیں ہوا. کریں گے وہ ضرور. لیکن جو آخری جو میری کورٹ میں
احتساب عدالت میں جو پیشی ہوئی ہے جناب اسپیکر، وہاں پر جو جج صاحب کا جو فیصلہ آیا ٹو سینڈ می ٹو جوڈیشل ریمانڈ، بس وہی کافی ہے. میں اس کے اوپر کچھ ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا، مگر بات اس پہ ختم کروں گا کہ آشیانہ کی بھی تحقیق اس سال جنوری 2018 میں شروع ہوئی. نیب کے حوالے سے بحث کر رہا ہوں، اور میں نے کئی پیشیاں بھگتی وہاں پر. معلم جبہ کی بھی جو کہانی دنیا کے سامنے آئی، میں آنریبل ڈیفنس منسٹر، جس طرح میں نے کہا میرے وہ بھائی ہیں محترم، میں ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن جو بھی کردار جنہوں نے بھی وہاں پر جو کچھ کیا ہے اس کی تحقیق بھی جنوری 2018 یا فروری میں شروع ہوئی. آج تک معلم جبہ کے وہ 270 ایکڑ کی وہ جو ٹورسٹ ریسورٹ تھا اس کے بارے میں کسی کو چونٹی بھی نہیں کاٹی گئی. 11 ماہ ہو گئے، مگر آشیانہ میں وہ بھی جنوری 2018 میں نوٹسز آنا شروع ہوئے، مجھے بھی اوروں کو بھی، اور میں نے کئی پیشیاں بھگتیں. اس میں مجھے نہ صرف وہ چکر دے کر صاف پانی کا یہاں پر گرفتار کر لیا گیا، اور ابھی تک میرے خلاف آشیانہ میں آدھے دہلی کی وہ کرپشن نہیں لا سکے. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس سے ایک دفعہ نہیں بلکہ عمر بھر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انکساری کے ساتھ کہ آشیانہ میں جناب اسپیکر آدھے پیسے کی اگر کرپشن میرے خلاف لے آئے تو خدا کی قسم میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اس ملک کے اندر. شکریہ. بہت شکریہ. پرویز خٹک صاحب پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ پرویز خٹک صاحب آپ پلیز بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھ لیں پلیز. فواد صاحب آپ نہیں، آپ تشریف رکھیں. پرویز خٹک صاحب میں وہ پرسنل ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں. پرویز خٹک وہ صاحب صرف میں اس کے بعد دیتا ہوں. جب پرویز خٹک صاحب پرسنل ایکسپلینیشن. جناب اسپیکر صاحب، جی پرویز خٹک صاحب اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کرنا چاہتا ہوں. لیڈر آف دا اپوزیشن اور کئی میرے دوست اپوزیشن میں ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کا پی ٹی آئی کا اور نیب کا وہ کون سا ساتھ ہے جو چولی دامن کا ساتھ ہے، پنجابی لفظ ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ان کا ساتھ ہے تو پھر کیسا ہو سکتا تھا کہ میرے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی یا کسی اور کے خلاف. میں شور مچانے والا آدمی نہیں. میں نے اپنے ثبوت دینے ہیں وہاں پر، میں نے وہاں جواب دیا ہے اور میں نے ثبوتوں کے ساتھ خود پیش ہوا ہوں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اگر آپ اس کو ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، کوئی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی، کوئی نقصان حکومت کو نہیں ہوا، کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا کہ جس سے کوئی ثابت کرے کہ گورنمنٹ اس میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں ہے. کوئی کہہ بھی دے کہ بھئی اس میں کرپشن ہے تو میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں. وہاں پر تو ایک اس کو اب سیاسی بنایا گیا اور یہ چاہتے ہیں کہ پرویز خٹک اندر ہو جائے، لیکن اللہ بچانے والا ہے اور کوئی مجھے اندر نہیں کر سکتا. تو میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ روز میں سنتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے. میں نے تو کبھی آپ کی بات نہیں کی، میں نے تو کسی اپوزیشن کی بات نہیں کی. تو مطلب اگر آپ اس کو پرسنل لینا چاہتے ہیں تو مجھے بھی بڑی پرسنل باتیں کرنی آتی ہیں، لیکن میں عادی نہیں ہوں. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیصلہ ان کو کرنے دیں، اس بحث میں نہ جائیں نیب کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اپنی لیگل ٹیم لے کر جائیں گے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. یہی طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب، راجہ پرویز اشرف اس کی بات. ٹھیک ہے، راجہ پرویز اشرف. شکریہ جناب اسپیکر. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا قدم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے، جس پر سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر.
जनाब स्पीकर, ये बात मेरे इल्म में है कि आपने इंतहाई काविश, इंतहाई दानिशमंदी के साथ और बड़ी बुर्दबारी के साथ इस मसले को समझा, और जब भी आपके सामने ये मसला रखा गया, आपने इसकी संगीनी का बहुत खूबसूरत अंदाज से न सिर्फ अंदाज़ा लगाया, बल्कि अपने मस्बत रोल का हमें यकीन दहानी भी कराई। आज इस ईवान में खड़े होकर ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो ये बात की कि ये मसला को हल करने के लिए जो उन्होंने अपना जो है वो एक कदम आगे बढ़ाया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं उनकी सारी जमात को खराज तहसीन पेश करता हूं। इसकी एक बुनियादी वजह है जनाब स्पीकर, हम लोग 15 अगस्त को इस ऑगस्ट हाउस में आए थे, अगर आपको याद हो। 15 अगस्त से लेकर आज तक, आज शायद 13 दिसंबर, हकीकत यह है कि आज इस मसले के हल होने के बाद और अपोजिशन, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज के मार्ज़े वजूद में आ जाने के बाद हम कह सकेंगे कि हमारा हाउस फंक्शनल हुआ है। ये पहली दफा मैं समझता हूं, मैं किसी बहस में नहीं जाना चाहता, मैं किसी तलखी में नहीं जाना चाहता। कल भी मैंने ये गुजारिश की थी हाउस में कि हमने एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है। जनाब स्पीकर, ये जो रवायत कायम हुई थी, इसके पीछे एक तारीख है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक रियलाइजेशन थी उस वक्त की कि आखिर ये क्यों फैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हो। जब लोग आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अपनी अपनी मर्जी की उसको मानी पहना दिए जाते हैं, अपने अपने जाविये से उसको देखने की कोशिश की जाती है, अपने अपने तरीके से उसको उसकी तशरीह की जाती है। लेकिन हकीकत यह थी कि उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जो आज इस दुनिया में नहीं, और जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दूसरे कायदीन कई साल की कशमकश के बाद, कई साल की इन तलखियों के बाद, कई साल के इस झगड़े के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम सब अगर सियासत करना चाहते हैं, अगर हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, एक दूसरे का एहतराम करना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, और एक दूसरे के साथ हमें ऐसा अंदाज से चलना होगा जिससे इस हाउस की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो, इसकी डिग्निटी में इजाफा हो। और ये लोग, ये वो हाउस है, ये वो मकाम है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जब आप हुक्म करेंगे तो मैं बात प्लीज। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी लोगों ने इसकी बहुत इस पर तरह तरह के आवाजें कसे, तरह तरह की इसके ऊपर बातें की कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। किसी ने कहा कि ये बारियां लगाने की बात नहीं। हम लोग उसके बाद भी एक दूसरे के मुखालिफ रहे, हम लोग उसके बाद भी एक दूसरे से शायद दस्तो गिरेबान भी होते रहे, मुकाबले भी करते रहे। ये जो कुछ नाम्स होते हैं जमहूरियत के, उसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आपने कोई एक दूसरे के साथ बारियां लगाने की बात कर ली है, या अपोजिशन ने अपना रोल खत्म कर दिया है, या हुकूमत ने अपना रोल कमजोर कर लिया है। यह किसी के जहन में बात आनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात यह थी कि इस हाउस को फंक्शनल करने, और मैं समझता हूं कि आज वो नजीम लीडर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब कि ये जो सोच थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसी का शाखसाना है कि हुकूमत की तरफ से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की गई। जनाब स्पीकर, पूरी कौम की यह दानिशगाह है, ये 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा यहां पर, नुमाइंदगी है यहां पर, और आप इसके कस्टोडियन। मैं फिर एक दफा जहां आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आपकी काविशों से हुकूमत ने जो फैसला किया है वो खुशाइंद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हाउस अब लेजिस्लेशन की तरफ आएगा, यहां कानून साजी होगी,
وہ قانون سازی ہوگی جس کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس سے توقع کرتے ہیں. یہاں ذمہ داری کی باتیں ہوں گی. یہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف صرف پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. تو آئیں آج سب ہم مل کر مستقبل کو ایک بہتر انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں. اور میں یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر صاحب کہ نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر وہ ماضی کی بے رحمی کو دہرایا نہیں کرتے. بہت مہربانی. ایاز صادق صاحب، مولانا اسد الرحمان صاحب کو بس 2 منٹ دے دوں، اس کے بعد آپ بات کر لیجیے. اسد الرحمان صاحب، مولانا اسد محمود صاحب اسد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. میں آج اس فیصلے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں جو کردار آپ نے ادا کیا اور جس کا ذکر مخدوم صاحب نے بھی کیا. جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پارلیمان کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اس حوالے سے یہ ایوان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر قومی مسائل کا ذکر کیا جائے، اس پر بحث کی جائے اور سیر حاصل بحث کی جائے. لیکن ہم جب سے اس ایوان میں یہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، یقین جانیے ہر لمحہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہماری لیڈرشپ کو اس کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہ کرے جس کے نتیجے میں بدمزگی پیدا ہو. اور یہ احساس مجھے حکومت کے اراکین کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور اپوزیشن کے اراکین کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایوان کو آپ نے اس جو مشکل ہے اس سے بچایا ہے. لیکن جناب اسپیکر، یہاں پر جمہوری روایات اور اس ایوان کی روایات کا ذکر کیا گیا. پہلے جب پی اے سی کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب کو یہ کمیٹی نہ دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ گزشتہ حکومت چونکہ مسلم لیگ نون کی تھی تو اپوزیشن لیڈر بھی مسلم لیگ نون سے ہے، لہٰذا ان کو نہیں بننا چاہیے. لیکن آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ گزشتہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں تھی، آپ پی اے سی کے چیئرمین تھے اور یہ حکومت بھی آپ کی پارٹی کی ہے. آج بھی اس کمیٹی کا چیئرمین وہاں پر سپیکر ہے. حالانکہ مسلم لیگ نواز کی حکومت پنجاب میں تھی اور محمود الرشید صاحب وہاں پر چیئرمین تھے اس کمیٹی کے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خوف ضرور تھا کہ آپ اپوزیشن لیڈر صاحب کو جو پریشر آپ پر تھا کہ ان کو نہ دیا جائے. میں آپ کے آج کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ایوان کے لیے، ایوان کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ ہم ان فرائض کو ادا کرتے رہیں گے. ہمارا تعاون آپ کے ساتھ بھی ہے، اس پارلیمان کے ساتھ بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہے. وآخر دعوانا ایاز صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب.
जिस तरह मेरे ऑनरेबल कोलीग्स ने जिक्र किया, आपका रोल, आपका किरदार, आपकी रवायत, आपका सबको इज्जत देना और साथ लेके चलना, ये ना सिर्फ जमहूरियत के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए, मगर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के लिए ये एक खुशाइन चीज़ है। और जिस तरह आपने इस इशू को रिजॉल्व करने में और इससे पहले भी जितने इश्यूज हुए अपना रोल प्ले किया, आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, डिफेंस मिनिस्टर साहब, फायरी अली मोहम्मद साहब, जो कि अब रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स बन गए, उनको भी खिराज तहसीन पेश करूंगा कि जिस खुश उसलूबी से उनका किरदार इस हाउस को चलाने में है। आमिर डोगर साहब चीफ विप जरूर हुकूमत के हैं, मगर उनकी कोशिश होती है कि अपोजिशन के मेंबरान से भी इज्जत से पेश आएं, जो कि हमारी डिमांड है, जो कि हमारी डिमांड तब भी थी, जिसका मैं जिक्र करूंगा। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तकवीत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी। ये हर धर्म अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काश हम एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें। कमी है, कहा गया कि तरबियत है, हमारी तरबियत ज़रूर गलत हो सकती है, मगर हमारी नीयत नहीं। हमारे वालिदैन ने इज्जत करना सिखाया है और इज्जत करने से इज्जत मिलती है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे वो दिन याद है जब मुझे स्पेशल ब्रांच और आईबी और हमारे सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आज अपोजिशन के पीटीआई के मेंबरान आपके गिरबान तक पहुंचेंगे। ये मैं पिछली पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। इंशाअल्लाह आपके गिरबान तक नहीं, बल्कि इस डी में गोल करने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। वो जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कुछ वज़रा इकराम को बुलाया और उनसे मैंने गुजारिश की कि ये मेरा मामला है और पीटीआई मेंबरान के दरमियान मामला है, आप बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। सिक्योरिटी वाले कुछ ज्यादा आके और वो आगे आना चाहते थे, उनको भी मैंने मना किया कि ये मेरे ना सिर्फ कोलीग हैं, मेरे ऊपर वक्ती जिम्मेदारी है इस मनसब की। यहां पे हमारे दोस्त आए, उन्होंने डी के करीब आके कुछ ड्रिबलिंग की, परवेज़ खटक साहब इस टर्मिनोलॉजी को बहुत जानते हैं, कुछ ड्रिबलिंग की। मगर अफसोसनाक चीज ये थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ उठाया उसको हवा में फेंका गया, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर फेंका गया, मेरे ऊपर फेंका गया। मगर इतना जरूर मैंने ताल्लुक इनसे इन सालों में बना लिया कि जब मैं इनकी तरफ देखता था तो ये नजरें नहीं मिलाते थे, चूंकि मैंने इनको इज्जत दी और इन्होंने मुझे इज्जत दी। मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो इन्होंने रवायत डाली थी इस हाउस में वो रवायत डाले, या बाहर कंटेनर बाहर लगे या अंदर लगे। इसलिए कि अगर हमने डी रेल करना है जमहूरियत को तो हम ये काम जरूर करें। मगर जो कुछ इन्होंने सिखाया, मैं उम्मीद रखता हूं, अभी तक मैं गवर्नमेंट का रवैया को गवर्नमेंट का नहीं देख रहा, ऑपोजिशन का देख रहा हूं, जिसके लिए आपको मुश्किलात होती हैं और इनके कुछ जो सीनियर मेंबरान हैं उनको मुश्किलात होती हैं। मैं तवक्को रखता हूं कि हमारे कोलीग्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे और वो चीजें नहीं करेंगे जो ये जबान इस्तेमाल करते रहे मेंबरान के लिए, पार्लियामेंट के लिए। वो शायद हम तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन इस चीज की हिस्सा नहीं बनेगी। मैं ये भी इनको याद कराना चाहता हूं कि जब इस्तीफे दिए, शाह महमूद कुरैशी साहब हाउस में तशरीफ लाए मेंबरान के साथ और उन्होंने तकरीर की और आपकी जगह बैठे हुए मैंने अनाउंस किया कि आप मेरे चेंबर में आके इस्तीफों के बारे में मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, मगर वो बाहर चले गए। और एक शख्स जिसका नाम जावेद हाशमी था,
اس نے کہا کہ میرا استعفیٰ منظور کرو، جن کا استعفیٰ میں نے منظور کر لیا۔ تو مجھے بھی پتا تھا کہ یہ استعفے نہ دینا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ جس سے میں گائیڈنس لے رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کن وجوہات میں استعفے نہیں لیے جا سکتے۔ یہ آ کے اسپیکرز لاؤنج میں بیٹھ کے میں نے نوٹس دیا ہے تشریف لائیے، یہ آ گئے، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ جاتے تھے کہ ایک ایک کر کے آ جائیں، وہ آنا نہیں چاہتے تھے، مجھے وہاں بلاتے تھے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ اسپیکر استعفیٰ لینے جائے، استعفیٰ لے کے آیا جاتا ہے۔ مجھے بھی پتا تھا وہ دل میں کیا چاہتے ہیں، اپنے لیڈر کو ذرا سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیڈر کو نہ بھی نہیں کر سکتے مگر کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی عزت پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری تھی، اور اس منصب پہ بیٹھ کے میں نے ان کی جتنی عزت پروٹیکٹ کر سکتا تھا وہ کی۔ اور جو میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں باری نہیں ملی بات کرنے کی، تو وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، اس پہ بھی میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، جو شہباز صاحب نے بات کی، لیڈر آف دا اپوزیشن نے، وہ تو یہ کہتے ہیں ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے اور مجھے اریسٹ کر لیا۔ ہم نہیں چاہتے، میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اپوزیشن بھگت چکی ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ہمارا آنریبل ممبر اس ہاؤس کا اس کے ساتھ وہ سلوک ہو جو لیڈر آف دا اپوزیشن یا سعد رفیق صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دوہرا معیار ہو نیب کا کہ ایک کو انکوائری سٹیج میں اریسٹ کر لیں، دوسرے کو انکوائری سٹیج میں اریسٹ نہ کریں، تو یہ دوہرا معیار ہے جس پہ ہمیں بھی روشنی ڈالنی پڑے گی، ہمیں سوچنا بھی پڑے گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایشو ہوا، 123 دن لگ گئے، ہم نے 123 دن ضائع کیے۔ کمیٹیز جو ہیں وہ آنکھیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی، اور لیجسلیشن ہونی ہے تو کمیٹیز میں آنا ہے۔ 123 دن ضائع کر کے اس یو ٹرن کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مگر جو ہماری ڈسکشن تھی، لیڈر آف دا اپوزیشن کو یہ اختیار ان کی جماعت نے اور اپوزیشن نے نہیں دیا تھا کہ آپ یہ کسی اور کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کرسی پہ ابھی بیٹھنے دیں گے۔ یہ سب کا کلیکٹیو فیصلہ تھا، وہ تو شاید انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ میں نہیں یہ کرنا چاہتا، میرے اوپر اور ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مگر کوئی پولیٹیکل اٹیک ہوئے، اپوزیشن ٹائپ اٹیک ہوئے گورنمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کے اوپر، تو سب نے یہ کہا کہ ہم کریں گے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوگا کیا؟ 2016-17 کے چند پیرا رہ گئے، 17-18 کے آڈٹ پیرا ریز نہیں ہوئے، نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیب ہے، نہ ایف آئی اے ہے، نہ یہ کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے۔ یہاں تو جو پیرا ریز ہوتے ہیں وہ ڈسکشن پہ آتے ہیں، زیادہ تر ڈی ایس سی میں، ڈپارٹمنٹل کمیٹی میں ریزالو ہو جاتے ہیں، مگر فیسیلیٹیٹ اس میں کیا جاتا ہے پبلک۔ اور چیئرمین کا عہدہ کیا ہے؟ چیئرمین از ون ممبر ود ون ووٹ۔ گورنمنٹ کی میجورٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور چیئرمین کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ کہ میکسیمم کام ہو، کنوین کریں میٹنگ، سب کمیٹیز بنائیں، امپلیمنٹیشن کمیٹی بنائیں۔ اور شہباز صاحب نے تو خود یہ کہا تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن نے، کہ جو گورنمنٹ کے پیرا ہوں گے اس میں سینئر موسٹ ممبر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہوگا وہ چیئر کیا کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ یہ تو ان کا موقف تھا، بڑا کلیئر موقف تھا۔ تو اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ یہ کہیں؟ اسی طرح اگر ہمارے دوسرے کولیگز کے اوپر جن کے پاس وزراء کے قلمدان ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ وہ بھی انکوائری میں، وہ بھی وزارتیں چھوڑ دیں، تو وہ غیر مناسب ہوگا۔ یہ ہم نے اس ہاؤس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جس پرسپیکٹو میں لیا جا رہا ہے وہ غلط لیا جا رہا تھا۔ شکر ہے کہ سمجھ آ گئی اور اس چیز کو ریزالو کر دیا۔ مجھے وارن کیا گیا کہ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ کچھ فارن منسٹر صاحب نے کچھ لمبی بات کر دی تھی مگر وہ تشریف نہیں رکھتے۔ تو یہ ایشو ایک مثبت ہے، کمیٹیز فارم ہوں گی، کمیٹیز فنکشنل ہوں گی، لیجسلیشن ہوگا، اور جو دن ضائع ہو گئے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب میں اسپیکر صاحب پروڈکشن آرڈر کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پروڈکشن آرڈر کی میں بات یہ کرنا چاہوں گا، یہ پریروگیٹو ہے اسپیکر کا، اور میں آپ کو 3-4 ایشوز بتاتا ہوں ہوا
یہ رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، رانا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ جمشید دستی صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کو بہت پریشان کیا کرتے تھے، اور ہم نے بھی پنجاب حکومت سے ہی اپنے حلقے کے کام شام کرانے ہوتے تھے، اور جمشید دستی صاحب کا مجھے پیغام آیا رانا صاحب کا کہ جی آپ نے ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں کرنے۔ میں سنتا ضرور تھا، کرتا اپنی مرضی تھا۔ آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ وہ جو وہاں سے بیٹھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اشارہ کر کے ان کو اسمائل مسکرا دیا کریں، بس کیا اپنی مرضی کریں۔ میں نے ان کے کہنے کے باوجود ان کے ریکویسٹ کرنے کے باوجود رانا صاحب تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تھے۔ رانا صاحب ہوئے تھے، رانا صاحب ابھی بھی دل میں رکھتے ہیں، ابھی بھی وہ دل میں رکھتے ہیں۔ میں نے جمشید دستی صاحب کے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے۔ کنور نوید جمیل صاحب، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ مجھے وہاں سے بھی فون آیا۔ ایسا صاحب آپ مجھے 1 منٹ دیں۔ جی۔ میں یہ اسٹوڈنٹ آئے ہیں، میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں آئے ہیں پاکستان اسٹڈی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے آئے ہیں، تو میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی یس۔ یہ فیصل آباد کے اسٹوڈنٹ سے رانا ثناء اللہ کا ذکر آتے ہوئے اسی وقت اندر آئے ہیں، پہلے نہیں تھے آئیے اندر۔ کنور نوید جمیل صاحب ایم کیو ایم کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ مجھے فون آئے کہ ہم ان کو نہیں بھیجیں گے، تو میں نے آئی جی صاحب کو فون کر کے کہا کہ آپ روک کے دکھائیں، میں بلا کے دکھاؤں گا، اور ان کو یہاں ہاؤس میں لے کے آیا گیا۔ شاہجہان بلوچ صاحب تھے، ان کے اوپر بھی کیس تھا، ان کو بھی روکا گیا، ان کو لے کے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، آپ کا جو منصب ہے، آپ کے لیے سب یہ چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور ذمہ داری 100% آپ کے اوپر ہے۔ نور عالم صاحب ڈسٹرب نہ کریں۔ نور عالم بار بار ڈسٹرب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈاکٹر جدون صاحب آپ کے ایک ایم این اے تھے۔ ڈاکٹر جدون صاحب نوشیرہ گئے ایک فنکشن میں، وہاں کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان سے زیادتی کی۔ وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس گئے، آئی جی صاحب کے پاس گئے، اور ان کا پرچہ نہیں درج ہو رہا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وہ پی ٹی آئی کے ممبر تھے۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا جی آپ کی حکومت ہے وہاں، آپ کی حکومت، آپ سے زیادتی ہوئی، آپ تو سٹیج پہ بیٹھے تھے، آپ کے اوپر حملہ ہوا اور پلانڈ حملہ ہوا، تو یہ میں ماننے کو نہیں تیار۔ انہوں نے کہا جی آپ کریں۔ میں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا، اور میں نے آئی جی کو کہا، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میرا ممبر، اور اگر ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا پرچہ نہ کاٹا گیا تو آئی جی صاحب I will summon you and I will summon the chief secretary also۔ میں ان کو نہیں کر سکتا تھا، ان کا میرا بڑے بھائی والا رشتہ ہے، مگر ان کو ضرور کہا، اور پرچہ رجسٹر ہوا، انہوں نے کارروائی کی، اور وہ میرے پاس آ کے انہوں نے شکریہ کیا۔ اپوزیشن کے تھے وہ، تو یہاں کانسٹیٹیوشن پھاڑتے تھے، وہ تو یہاں کاغذ پھینکتے تھے۔ میں بھی کہہ سکتا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کیوں پروٹیکٹ کروں، ان کی اپنی حکومت ہے، مگر وہ میری ذمہ داری تھی۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں اسپیکر صاحب، وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ یہ وہ شخص ہے خواجہ سعد رفیق جس کے والد کو شہید کیا گیا، اور ان کی عمر 8 یا 10 سال تھی۔ ان کی والدہ نے ان کو پالا، مگر ان کی رگوں میں جو خون تھا وہ ایک جمہوری خون تھا۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد کی، انہوں نے جمہوریت کے لیے کام کیا، اور ایک کاؤنسلر کا الیکشن لڑ کے وہ ایک وزیر بنے۔ سعد رفیق صاحب اپنی جماعت میں بھی جمہوریت کے لیے لڑتے رہے، اور اپنی جماعت کے باہر بھی جمہوریت کے لیے لڑتے رہے۔ وہ ایک ایسٹ ہیں اس ملک کا۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی آج ریپرزینٹڈ نہیں ہے، اور یہ ہاؤس جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے اس ممبر کے وجہ سے جو یہاں آ نہیں سکتا، جو بات نہیں سکتا۔ ہوگا کیا؟ وہ آئیں گے، جمشید دستی صاحب آئے، انہوں نے 10 منٹ کی تقریر کی، انہوں نے حکومت کو لتاڑا، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو لتاڑا، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ اٹیک ہوا، ختم ہو گیا، بڑھاس نکل گئی۔ سعد رفیق صاحب اگر یہاں آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ مگر اگر ہم نے جمہوریت کو سٹرینتھن کرنا ہے تو سعد رفیق صاحب کا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ اسپیکر صاحب، کئی چیزیں کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوتی ہیں،
کئی چیزیں رولز میں لکھی ہوتی ہیں، یہ رولز میں ہے، اور کئی روایت بھی ہوتی ہے کہ ہم پاسٹ پریکٹس کیا تھی، اور پاسٹ پریکٹس سوائے جنرل مشرف جو ایک ڈکٹیٹر تھے اس کے میں جب جاوید ہاشمی صاحب کو یہاں نہیں آنے دیا گیا یا کسی اور ممبر کو نہیں، اب جمہوریت ہے، اب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے آپ جمہوریت کی طرف یہ جو سفر چلا ہے، چاہے ہمیں تحفظات ہیں، یہ ہم پھر بھی نہیں چاہتے. اتنی بڑی اپوزیشن بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کم از کم میں 2002 سے پارلیمنٹ میں ہوں، اتنی بڑی اپوزیشن نہیں میں نے دیکھی ہوگی. مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو حکومت میں ہوتے تھے. فواد صاحب آپ نہ کریں اس طرح جی، ادھر باہر آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. میں بتائیں میں ایکشن کرا دوں ان کے خلاف، آپ اجازت تو دیجئے. تو اسپیکر صاحب، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز اپوز کرتے ہیں. وہی تو میں کہتا ہوں میرے بھائی جب یہاں آ کے پروٹیسٹ کرتے تھے، جب یہاں آ کے بولتے تھے. آپ تو مطلب لائر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب کوئی ایم این اے باہر اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. پلیز آپ وہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے. تو ایک تو ان سے کہا کریں جیب میں ہاتھ ڈال کے بات نہ کیا. اچھا، یہ میں کہہ رہا تھا کہ اسپیکر صاحب یہ ذمہ داری تو ساری آپ کے اوپر آ جاتی ہے، چونکہ یہ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم پھر ابھی بھی یہ گورنمنٹ نہیں بنی سوائے علی محمد کے جو کہ رسپانسبلی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی پرویز صاحب ہیں، مخدوم صاحب ہیں. یہ نہ ہو کہ وزارت چلی جائے. وہ بیچارے نے میرے خلاف بات کی تھی، پہلے ٹکٹ رک گئی تھی، میری تعریف کر دی تھی. نیک نیت ہے اور وہ اچھا ہی چاہتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے آپ سے ڈوگر صاحب، میری یہی گزارش ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی. ہمیں رسپانسبل اپوزیشن، اتنی بڑی اپوزیشن کبھی نہیں ہوئی کم از کم 2002 سے لے کے، اور اتنی کوآپریٹو اپوزیشن بھی نہیں ہو جو جمہوریت بچانے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اور آپ کی شخصیت کا بہت بڑا رول ہے اس میں، جو اپوزیشن تعاون کر رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شخصیت کو کنٹروورشل بنایا جائے. اسپیکر صاحب ڈسکریشن آپ کی ہے، یہ اٹارنی جنرل سے نہ پوچھیں، یہ ان کو وکالت کرنے دیں. لا منسٹری سے نہ، وہ یہاں ابھی بیٹھی ہوئی تھی وہ منسٹر آف اسٹیٹ لا جو ہیں، ان سے پوچھ لیجئے. آپ تاریخ میں یاد کیے جائیں گے. امیر حسین صاحب تاریخ میں اس طرح یاد نہیں کیے جا رہے چونکہ انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ آپ کو سنہرے الفاظ سے یاد رکھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت سے مشاورت بالکل نہ کیجیے گا، آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہ، اور آپ آج پروڈکشن مجھے پتہ کچھ نہیں کہنا دیکھتے. چاہتا تھا لیکن نہیں کہتا. میں اشارے دیکھتا ہوں جب وہاں سے ہوتے ہیں نا، آپ سے غصہ جو دکھاتے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ واپس غصہ دکھاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. دیکھیں میں اپنی مرضی کرتا ہوں اور رولز کے مطابق کرتا ہوں، تو یہی میں کسی کی نہیں کرتا. یہی تو آپ سے جو ہمیں امید تھی، آپ نے ہماری امیدوں کے اوپر پانی نہیں پھیرا. آپ نے ہماری امیدوں پہ ہمیں امید دی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بائی دا رولز چلتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت پسند ہیں، آپ بھی پولیٹیکل ورکر رہے، آپ جب بچپن سے یہ پالیٹکس میں ہیں، آپ نے صدارت کی اپنی جماعت کی، صوبے کی، آپ نے اسپیکرشپ کی. اب ہم اس کے اوپر پانی نہیں پھرنے دیں گے. تو آج جو آپ پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے اس پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایز پر رولز کریں گے اور ادھر دیکھے بغیر کریں گے، اور اپنے کولیگ کو واپس لے کے آئیں گے ہاؤس میں، جو کر لے تقریر جو اس نے کرنی ہے، مگر اس کو وہاں پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، چونکہ جمہوریت کا قتل ہوگا اگر ہم نے پروڈکشن آرڈر نہ ایشو کیے یا ڈیلے بھی کیے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ڈیلے بھی کیے. ان حالات میں ہمارے لیے ہاؤس میں بیٹھنا مشکل ہے کہ ہم ہاؤس کا حصہ بنیں جہاں کہ ایک ہمارا دوست، ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا کولیگ نیب کسٹڈی میں ہو اور وہ اپنا رائٹ یہاں پہ ایکسرسائز نہ کر رہا ہو. تو اسپیکر صاحب، ہم معذرت سے اس ہاؤس سے کا حصہ اب نہیں بنیں گے اور ہم واک آؤٹ کریں گے جب تک یہ پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوتے. شکریہ. میں سمجھتا ہوں اسپیکر صاحب شفقت محمود صاحب.
शफकत महमूद साहब। जनाब स्पीकर, एक इतना अच्छा माहौल जिसमें सारी बातें हो रही थी, जी जी। और वो एक अच्छा माहौल इसके बाद मैं जिसमें आपकी शफकत कंट्रीब्यूशन। साहब एक मिनट होल्ड करें, एक मिनट। जी राजा परवेज साहब, राजा परवेज अशरफ साहब। बहुत खूबसूरत माहौल चल रहा है और फार्मर स्पीकर साहब ने आपको सामने एक रिक्वेस्ट रखी है, आपको उन्होंने मुखातिब किया है, तो मैं समझता हूं कि इस पर पहले आपकी रूलिंग आनी चाहिए, उसके बाद कोई ऑनरेबल मिनिस्टर जो है इस पर बात करें। मैंने इस पे रूलिंग दी है जी, इससे पहले मैंने दी है। शफकत महमूद साहब प्लीज। स्पीकर साहब, बड़ा एक अच्छा माहौल बना था और बड़े अच्छा मामलात हो रहा था। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो अभी कदम उठाया साबिक स्पीकर साहब के कहने पे अपोजिशन ने, और जिस तरह वॉकआउट कर रहे हैं, उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए कि मैं तो खड़ा हो के तारीफ करना चाह रहा था। एक तो आपकी तारीफ, क्योंकि आपने माहौल जो है हाउस का बहुत अच्छा क्रिएट किया, लेकिन उसके अलावा मैं याद सादिक साहब की भी तारीफ करना चाह रहा था कि उन्होंने अपने दौरे स्पीकरशिप में बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो एक माहौल जो ख़राब होता है उसको बचाने, लेकिन जो अभी उन्होंने किया है और जिस तरह एक अच्छे माहौल को पामाल किया है और उठ के ये वॉकआउट कर दिया, उस दिन जिस दिन इतनी बड़ी फराख दिली का मुजाहरा हुकूमत ने किया और फराख दिली का मुजाहरा करके जो PAC की चेयरमैनशिप का इशू है उस पर कंसीड किया, तो मुझे बहुत अफसोस है कि ये रवैया जो है अपोजिशन ने अपनाया है। वैसे चंद एक चीज़ें जो है वो मैं याद सादिक साहब की ने बहुत सारी मिसालें दी कि जी अपोजिशन ये करती थी और अपोजिशन वो करती थी जबकि वो स्पीकर थे, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको एक दो चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब 4 साल से कुछ ज़्यादा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए। पिछले 5 साल में कोई ऐसा मौका नहीं था कि जिसमें अगर प्राइम मिनिस्टर ने उठ के स्टेटमेंट देने की ख्वाहिश जाहिर की तो अपोजिशन ने उनको रोका। लेकिन आपको याद है कि जब असेंबली कन्वीन हुई और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट हुए और जब उन्होंने अपने पहला खिताब शुरू किया, तो जो अपोजिशन का रवैया था वो आपको याद है कि जिस तरीके से हुल्लड़बाजी की गई, जिस तरीके से वेल में आके शोर शराबा किया गया, जिस तरीके से इमरान खान साहब को बात करने से रोका गया, और उसके बाद अयाज सादिक साहब ये फरमाते हैं कि जी हम तो बहुत जमहूरियत पसंद हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ तहजीब के दायरे में होती है, जबकि यहाँ पे आपके सामने आपको याद होगा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके बारे में, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। मेरा तो दिल था कि ये ना देते, लेकिन देने से बाज नहीं आए। लेकिन आपको मैं आपकी इतला के लिए, क्योंकि उस वक्त आप स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, कि इस हाउस के अंदर इनके वज़रा ने वो ज़बान इस्तेमाल की हमारे मेंबरान के बारे में जिसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ जो उस वक्त गालिबन डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी मोहतरम मेंबर शिरीन बजारी साहिबा के बारे में इंतहाई नाजेबा अल्फाज और घटिया ज़बान जो है वो इस्तेमाल की। तो जब याद सादिक साहब ये फरमाते हैं कि जी हम तो बड़े तहम्मुल वाले थे, हमारे यहाँ पे वेल में आके आपने ये किया, हमने कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की, हमने कभी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। और ये जो चीज़ यहाँ पे क्लेम की जा रही थी वो बिल्कुल गलत है, और अपनी तारीफ के बिल्कुल काबिल तारीफ है याद सादिक साहब, लेकिन जो उन्होंने अपने मिसालें दी उनमें से काश के ये मिसाल भी देते कि जो ख्वाजा आसिफ का रवैया था। तो बहरहाल हम हाउस को लेके चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब एक अफाम व तफहीम से मामला हल हो। हम चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट का तकद्दस को बहाल किया जाए, तो इसके लिए इस किस्म की मिसालें जो हैं वो देना बंद कर दें तो बेहतर ही है। थैंक यू। मेरा ख्याल में आपने अपनी बात कर भी दी,
اور adjourn کرتے ہیں. تو the house is adjourned to meet again on Friday, the 4th December at 10 a.m. علی محمد خان آپ پین کے ساتھ انگیج کریں. 10:30